بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہمارے نوجوان تصویر نکالتے ہیں تو تصویر کے دوران وہ ایسے 2 انگلیاں کرتے ہیں، کوئی ایسے کرتے ہیں، کوئی ایسے کرتے ہیں، کوئی ایسے کرتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو بھائی شرعی حکم تو بات کی بات ہے، یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس طرح فضول تصویریں نکالنا یہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ لیکن یہ جو اشارہ ہے اس اشارے کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ایک بیماری ہے کہ بس وہ غیروں کا دیکھا دیکھی ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اسی کے مطابق کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی کا پینٹ پھٹا ہوا ہے تو اس کو بھی ایک ڈیزائن بنا لیا، یا کسی کا ایک ٹیڑھا سٹائل ہے تو اسی کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ تو خیر ان مشابہات میں سے نہیں ہے کہ جن پر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو کہ یہ انہی میں سے ہیں، لیکن کم از کم اگر وہ ان کا خاص شعار ہے اس مذہب کا، جیسے ہم نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ ٹائی یہ یہودیوں کا اور صلیبیوں کا، یہودیوں کو تو نہیں صلیبیوں کا ایک خاص شعار ہے، عیسائیوں کا جو بطور صلیب کے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کا خاص چیز ہو، جیسے یا جو ہندو ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے ماتھے پر سرخ نشان کا ٹیکا لگاتے ہیں، یہ ان کی مذہب کی ایک خاص علامت ہے۔ یا میرے خیال سے یہ جو سکھ لوگ ہیں یہ جب اپنے گرودوارے میں جاتے ہیں تو اپنے سر سے ایک رومال باندھتے ہیں، یہ ان کی مذہب کی میرے خیال سے ایک خاص علامت ہے۔ تو جو اس طرح کے خاص علامات ہوتے ہیں، تو اگر ایک بندہ کسی مذہب کی اس طرح خاص علامت کے پیچھے چلتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یا اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اس طرح کے علامات یا دیگر طریقے اختیار کرنا یہ مسلمانوں کے تو بالکل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، یہ طریقے تو انہوں نے کبھی نہیں اپنائے۔ یہ واقعتاً ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اگر صرف محبت کے طور پر بھی کہے تو اس طرح کے ان کے خاص طریقوں کو اپنانا یہ محبت ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ نیک لوگوں سے محبت رکھے، نیک لوگوں سے تعلق رکھے تو قیامت کے دن بھی آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر برے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ان سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ان کے طرز عمل پر اگر آپ زندگی گزارتے اور چلتے ہیں تو آپ کا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ جو خاص طریقہ اشارہ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جو یہودی تھے، کیونکہ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف وہ یہودی رہے ہیں، اور اگر کسی صورت میں ان کو موقع ملا اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، اور جس صورت میں بھی ان کو موقع ملتا رہا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زور آزمائی کی، اور یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ بھائی مسلمانوں پر انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ ان کے سر جو ہے وہ اڑا دیے، ان کی کھوپڑیاں علیحدہ کر دی۔ پھر جب وہ مسلمانوں کے کھوپڑیوں کو علیحدہ کرتے تھے اس سے وہ پھر کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، اور فٹ بال کھیلتے وقت کبھی ایک کو پھینک رہے ہیں، کبھی دوسرے کو اس کے سر سے فٹ بال کھیلتے ہوئے پھینک رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اس وقت پھر ان کی ایک خاص علامت، جو بہت زیادہ خوش ہوتا تھا تو وہ اس طرح کی 2 انگلیاں کرتا، یا پھر ایسے 2 انگلیاں کرتا، یا کوئی خاص علامت مطلب اس طرح کی 2 انگلیاں، یا کسی بھی طریقے سے یہ جو 2 انگلیوں کی علامت دیکھی جاتی ہے، یعنی یہ کہو کہ 100% یقینی تو نہیں ہے، لیکن اکثر جو محققین ذکر کرتے ہیں وہ یہی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ ان یہودیوں کا ایک خاص خوشی والی جو علامت ہے وہ ذکر کرنا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کو ہم نے اس طرح ذبح کیا، ان کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، ان کو ہم نے زیر و زبر کر دیا، ان کی گردنیں ہم نے کاٹ دی، ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قتل کر دیا، اور ان کے سروں کے ساتھ ہم نے اس طرح کا کھلواڑ کیا ہے، تو لہذا اس پر ہم چونکہ خوش ہے، یہ اس کی خاص علامت ہوتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لائے، اور 100% جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے اس کے مطابق زندگی گزاری، ہمیں بھی چاہیے کہ انہی کے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزارے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔